اپنے نگران کی اطاعت کرنے والے کو استقامت ملتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اس کے دین کی خدمت کیا کوئی کام بھی دنیا و آخرت کا اس کے حکم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں ہل سکتا، کوئی پر نہیں مار سکتا اس کے حکم کے بغیر۔ اچھا، جو لوگ استقامت کے ساتھ دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں ان سے رابطے میں رہیں، ان کی صحبت میں رہیں۔ دیکھیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں کھاتے پیتے رہیں گے نا، ایسا ہی نا بھائی، زندگی کے لیے کھانا پینا ضروری ہے نا، تو روحانی زندگی کے لیے بھی کچھ غذائیں ہیں، وہ غذائیں لینی پڑیں گی زندہ رہنے کے لیے۔ وہ غذائیں کیا ہیں؟ سب سے بہتر غذا جو ہے نا وہ قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ چیز آپ کو خود رب کائنات کا کلام یہ پڑھتے رہیں گے، فکر آخرت اور اچھی سوچیں، جنت کی تیاری، موت کی تیاری، قبر کی روشنی کا انتظام خود ہی ذہن بنتا رہے گا۔ اچھا، پھر ہمارے نگران جو استقامت کے ساتھ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ اچھا، پھر ایک جو مجھے الحمدللہ تجربہ ہوا، کم و بیش 40 سال ہو گئے مجھے دعوت اسلامی میں، الحمدللہ، اللہ قبول فرما لے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو کام میں لگے رہے وہ لگے رہے، جو پیچھے ہٹے وہ ہٹ گئے۔ اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھنا یہ بھی استقامت کا ذریعہ بنے گا۔ جو ذمہ داری ملی اس میں لگے رہیں۔ اچھا، ایک اور میں نے تجربہ جو دعوت اسلامی میں سیکھا، اپنے نگران کی اطاعت کرنے والے کو استقامت ملتی ہے۔ بھئی نگران کو غیر شرعی کام تو نہیں کہہ رہا نا، اگر کہہ رہے نہیں مانو۔ نگران کوئی وہ کام تو نہیں کہہ رہا، بھئی ہم سب کو پتا ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ریلیاں نہیں نکالتے، ہڑتالیں نہیں کرتے، اور نگران کہہ رہا ہے کہ فلاں جو سیاسی پارٹی اس کے ساتھ ریلی میں جانا ہے، کیوں مانیں گے؟ ہمیں پتہ ہے امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے فرما نہیں مانیں گے۔ نگران کوئی غیر شرعی کام کہہ رہا ہے، کیوں کریں؟ نہیں کریں گے۔ اچھا، نگران کو پاگل تھوڑی بنا دیا ہم نے کہ جو غیر شرعی کام کہے گا، غیر تنظیمی کام کہے گا، وہ وہی کہتا ہے عام طور پر، لیکن ہے انسان، اس کا امکان موجود ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھیجا کہیں، تو ایک کو امیر بنایا۔ اس امیر نے کیا کیا کہ ایک جگہ جا کر آگ جلائی، پہلے کہا کہ لکڑیاں لے کر آؤ، آگ جلائی گئی۔ پھر امیر نے کہا کہ سارے اس کے اندر چلے جاؤ، آگ کے اندر چلے جاؤ، آگ میں کود جاؤ۔ کوئی بھی نہیں کودا، کیوں مانے؟ آگ سے بچنے کے لیے تو اسلام قبول کیا ہے اور تم ہمیں آگ میں ڈال رہے ہو۔ اچھا، بارگاہ رسالت میں جب یہ لوگ واپس آئے تو یہ واقعہ پیش کیا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے درست کیا کہ تم آگ میں نہیں گئے، اگر آگ میں چلے جاتے تو تمہارے لیے آگ تھی، وہ خودکشی کی صورت بنتی نا تو جہنم کی وعید ہے۔ تو اگر نگران ایسی بات کہتا ہے نہیں مانیں گے۔ اچھا، وہ درست بات کہہ رہا ہے، وہ صحیح بات کہہ رہا ہے، اس کی بات مانیں، اپنے ان سے اب رابطے میں رہیں۔ اچھا، اور روحانی تنظیمی غذائیں لے کر روحانی اور تنظیمی طور پر زندہ رہیں گے نا، وہ غذائیں مدنی مذاکرے میں میرے مرشد عطا فرماتے ہیں۔